बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। मंडे का आज दिन है और इसी के साथ जो है इस्लामी साल का आगाज़ भी है और इसी दुआ से कि अल्लाह ताला हम सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलें आसान करे। इस टाइम हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। मैं समझती हूँ कि इस टाइम जिस तरह से हम अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, रवादारी के साथ जो है चलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे तो हमारी तमाम मुश्किलें भी जो है वो ख़त्म हो सकती हैं अगर हम साथ चलें तो। इसके साथ ही आपको पता है कि ये यकम मुहर्रमुल हराम और कुर्बानी की ऐसी आला मिसाल जो कहीं नहीं मिलती, जिसकी सब्र पे हम बात करें, जिसकी बेहतरीन मिसाल हमें करबला के वाक़े से मिलती है। करबला का वाक़या जो है हमें याद दिलाता है कि कितनी बड़ी अजीम कुर्बानी जो अल्लाह की राह में दी गई, जिसको कहते हैं ना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हमने ये देखा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से कुर्बानी दी और इसके साथ ही वो सुरखरू हुए और उन्होंने इस्लाम का परचम जो है वो बुलंद किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे अली के बेटे, बीबी फातिमा के दुलारे, जिगर के टुकड़े। मैं समझती हूँ कि जब ये महीना स्टार्ट होता है तो इंसान की फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं, जज्बात ही चेंज होते हैं। आपको जो कहना चाह रहे होते हैं आपसे वो लफ्ज़ ही शायद बयान नहीं हो पाते। लिहाजा मुहर्रम का एहतराम करें जितना हो सकता है। शिया सुन्नी ये कोई नहीं है, वो कहते हैं ना कि अहले बैत से मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अहले बैत के साथ जो है मोहब्बत इसी तरीके से कायम रहनी चाहिए और उनका जो मैसेज है रहती दुनिया तक जो है मौला इमाम हुसैन का अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो रहेगा याद। और वो कहते हैं ना कि यजीद पे लानत बेशुमार। तो जितना हो सकता है उनका जो मैसेज है अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम उस रास्ते पर चल सकें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी सुहिरा तारिक, हमारी रोही की रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। कहते हैं ना थोड़ा सा जज्बात इस तरह के आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, से जो है वो बिल्कुल अल्फाज अदा नहीं हो पाते, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो हमारे बड़े ही एहतराम के बहुत ज़्यादा सोग के दिन है, हमारे गमगीन दिन है आसमां के। मुझे लगता है कि अगर हम नेचुरली भी किसी बात पे अगर मुस्कुरा रहे हैं ना तो वो हमें अपने जज्बात को, अपनी चीज़ों को मुहर्रमुल हराम के एहतराम में, कंट्रोल में रखना चाहिए। और जैसे बात की आपने कि अमन के हवाले से, तो आजकल जो हम अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं, अपनी कौम के जो हालात देख रहे हैं, मुहर्रमुल हराम हमें ये मैसेज देता है कि आप सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द हर जगह अमन को फ़रोग़ दें। बिल्कुल ऐसे अभी भी जैसे मुहर्रम के हवाले से आज यकम मुहर्रमुल हराम है, हमारा इस्लामी साल का पहला दिन है। बड़ा ही बाबरकत मैं कहती हूँ दिन है। जितनी दुआ करें इस दिन, बिल्कुल ऐसे ही है। जितने सदकात करें, खैरात करें। गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है। जैसे आपने बात की कि वो एक शेर है ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें ये है कि आप शिया सुन्नी किसी भी फ़िरके से हैं, कोई भी आपका मजहब है, आपके ऊपर एहतराम वाजिब है, रिस्पेक्ट वाजिब है। पानी की सबीलें जितनी ज़्यादा हो सकते हैं आप लगाएं। वाक़या करबला हमें क्या सिखाता है? यही सिखाता है ना कि सबर क्या है। बिल्कुल ऐसी सबर क्या है, बड़ी बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल और फिर अब जब अपने प्यारों को अपने सामने शहीद होता देखें और फिर आप खुद भी शहीद हो जाएं, और उसके बाद जब हम बात करते हैं ना हक की, हमेशा वो कहते हैं ना हक के लिए, सच के लिए लड़ जाना चाहिए। और फिर हक के लिए जो कहते हैं ना आपको जो रास्ता इख्तियार करना चाहिए उस पर आपको हमेशा डटे रहना चाहिए, जिस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो डटे रहे, कायम रहे। और आज के दौर में जिस तरीके से हम बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, मैं थोड़ी सी बात इस पर लाजमी करूँगी कि हमें जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो चुप नहीं रहना चाहिए, हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जो हो सकता है आपसे, मैं कहती हूँ या शायद हम लोग यहाँ बैठकर जो अपने तौर पे कर सकते हैं
وہ یہی ہے کہ ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی آواز کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اختیار میں کچھ کرنا نہیں ہے تو کم از کم آپ خاموش نہ رہیں, آپ بولیں اس چیز کے اوپر. تو میں سمجھتی ہوں جیسے ایک واقعہ کربلا تھا, وہ تو اسلام کی, ہماری دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے, جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن آج جو فلسطین میں جیسے آپ نے ذکر کیا جو کچھ ہو رہا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم مسلمان, آپ دیکھیں جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں اس کو اس ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے اور ان کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے نا. بالکل سوشل میڈیا پر ہم کتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی بہنیں, مائیں, بیٹیاں, بچے, وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. بات یاد آتی ہے کہ فوراً سے آپ جنگ کی طرف تو نہیں جاتے, لیکن ہاں اس کے خلاف بول تو سکتے ہیں آپ. بالکل ایسے ہیں, اور جب تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں, یکجا ہو جائیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. بالکل ایسی ہے. اور ایک اور میں چیز اس میں بولنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے جو محرم الحرام کے دن ہیں بہت زیادہ سینسٹیو ہیں ہر حوالے سے. آپ اپنے الفاظ, آپ کی سوچ, آپ کا عمل, کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے ارد گرد یا ہماری سوسائٹی میں امن کی صورتحال خراب ہو. سیکیورٹی کے اتنے زیادہ سخت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, بہت زیادہ, جیسے مجالس ہونی ہیں اور کل رات سے ہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا تھا اس کے بعد. تو ہمیں بطور شہری, بطور ایک انسان اپنا یہ فریضہ انجام دینا چاہیے کہ ان دنوں کو بڑے ہی احترام کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں, عبادت کریں زیادہ سے زیادہ, اور دوسروں کے جذبات کا بھی جو ہے وہ خاص خیال رکھیں تاکہ کوئی بھی ہمیں اس طرح کا واقعہ باہر دیکھنے کو نہ ملے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے, جتنا آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے, اتنا ہی آپ کا بھی خیال رکھا جائے گا. بالکل ایسے ہی. اچھا, پھر سب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے فرماتا ہے, ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نرمی, آپ کے ساتھ, اور اس حوالے سے نہیں ہے کہ نرمی اختیار کرتا ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ خود بھی نرمی کے ساتھ پیش آئیں, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی ہو, اس طریقے سے کہ آپ اپنے اخلاق سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, بجائے کہ انتشار پھیلے, کوئی اس طرح کا ناگوار واقعہ پیش آئے. اسے بہتر ہے کہ ہم تمام مسلمان ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ایک اچھا میسج میں چاہ رہی تھی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ضرور جائے, کیونکہ ان دنوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خیال رکھنی پڑتی ہیں. بالکل ایسے ہی آسما. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ساتھ ساتھ بات کریں گے, اس ٹائم جو ہماری سٹوریز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس ٹائم جو ملکی صورتحال چل رہی ہے, جو ہماری اس ٹائم معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. میں آج سہیرہ دیکھ رہی تھی کہ ہر جگہ جو ہے, ہر جگہ افراتفری کا ایک سما ہے. مطلب آج کراچی میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر پانی ہے, نہ بجلی ہے, اور لوگ وہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہ ٹینکوں میں آپ کے لیے پانی ہے, لیکن اگر گھروں میں پانی جو جا رہا ہے اس میں موجود نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر جو سب سے پہلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ٹیکسز کے حوالے سے, کہ اس ٹائم جتنی بھرمار ہے, بجلی کے جتنے بل آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے اس میں لوگوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ایک تو ظاہر سی بات ہے تمام مسلمان جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز اس طرح کی آتی ہے اور پھر اس طرح کے حالات ہوں تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. ہر طرف آپ دیکھیں, آپ نے بالکل ٹھیک ہے, افراتفری ہے, پریشانی ہے, ہر انسان اس وقت سٹریس ہے. ہاں, چاہے وہ ایڈلٹس ہیں یا ینگ لوگ ہیں, ہر کسی کو میں سمجھتی ہوں فائنینشیل حوالے سے تو بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور ہمارے جو دیگر ایشوز ہمیں سامنے آ رہے ہیں نا وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ فائنینشلی ہماری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. راہ چلتے ہوئے آپ کو نہیں پتا, کوئی بھی آئے گا آپ کا پرس چھین کے لے جائے گا, آپ کا موبائل لے جائے گا. وہ بھی کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو مے بی ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, مے بی ان کو جابز نہیں مل رہی ہیں. وہی نا, بے روزگاری ہے, جب بے روزگاری ہوگی, مہنگائی ہوگی تو پھر کرائم بھی اتنی تیزی سے ہی بڑھے گا. اوپر سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کراچی کی بات کی ہے, بالکل کراچی کو کہا جاتا ہے روشنیوں کا شہر ہے. صبح ہی میں نیوز بھی دیکھ رہی تھی تو وہاں پہ پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے کئی گھنٹوں سے. آپ دیکھیں کہ ہم گرمی میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش برسے. ابھی ہمارے ملتان کے آپ حال دیکھ لیں کہ جو پچھلے 2 دن سے لوڈ شیڈنگ نے پریشان کیا ہوا ہے. ایک تو گرمی شدید,
اوپر سے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے گھروں میں وہ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ جو ہمارا واسا کا نظام ہے وہ تو اللہ ہی وہ بھی معافی دے, سب کے سامنے ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جو حالات ہیں, اور پھر کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کینٹ ہمارا مین ایریا ہے نا, پرسوں رات جب بارش برسی ہے تو اتنا وہاں پر پانی کھڑا ہوا تھا, گاڑیاں بائک چیزیں لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ اتنا زیادہ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں اپنی سیلریز میں سے, اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ کاٹ کے جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ ان کو ریٹرن میں کیا دے رہی ہے نا پھر. اچھا, آج صبح ہی نشتر 2 کے حوالے سے بھی میں لازمی بات کروں گی کہ صحت کے مسائل تو ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں آئے دن, اور اس پہ بات کرنی بھی چاہیے کہ جس طریقے سے لوگ جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں سہیرا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہیں, اور جتنے ان کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں وہاں پر, جس طرح کا ڈاکٹرز کا بیہیویئر ہے, وہاں پر اسٹاف کا بیہیویئر ہے, وہ عجیب ہی ہے. اور پھر نشتر 2 کے حوالے سے ہم بات کریں تو اتنا جو خرچہ کیا گیا, جو اربوں میں, آج اس کی صورتحال یہ تھی کہ بارش ہوئی تو وہ بارش سارے ہاسپٹل کے اندر ڈوب گیا نشتر پانی میں, جو کہ اتنے ٹائم بعد بنا ہے اور اتنا اس پہ جو ہے وہ فنڈنگ بھی ہوئی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر جو ادارے ہیں یا جو گورنمنٹ کے ہمارے نمائندگان ہیں وہ اس چیز کو فوکس کیوں نہیں کرتے کہ اگر آپ عوام کی سہولت کے لیے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو جب وہ چیز تیار ہو رہی ہے, آپ نے پراپر انجینئرز رکھے ہوئے ہیں, پراپر ٹیمز ہائر کی ہوئی ہیں, اس کا ایک پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے, تو آپ تعمیراتی میٹیریل یا اس کا جو نقشہ بن رہا ہے وہ اس قابل بیلنس ہی نہیں ہوتا نا, اس کی کوالٹی صحیح کیوں نہیں ہے نا. پھر ہم وہی دیکھتے ہیں کرپشن کی پھر بات جہاں پہ آتی ہے تو پھر وہ واضح نظر آتی ہے. ابھی جس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کا پورا ہاسپٹل ہی جو ہے وہاں پہ آپ کی جو ہے بارش کی وجہ سے پانی اندر آ گیا. اچھا, پھر مریضوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ نے مریضوں کو سائڈ پہ کر کے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس پہ شاید حکومت جو ہے اس کو فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم وہ نہیں ہے ٹائم کہ آپ لوگ جو ہے وہ جسٹ اس پہ چیزوں کو دیکھتے رہیں, بلکہ اس طرف آئیں کہ عام بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے, کتنا مشکل ہو گیا. آسما مریض تو ہو گیا نا ایک عام بندہ. اب آپ دیکھیں, ہم جسٹ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہسپتال بنایا اور اس میں سہولیات نہیں ہیں, یا وہ صحیح نہیں بنایا, وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. تو آپ دیکھیں جو گورنمنٹ نے فنڈ دیا, جو ٹیم ظاہر کی, جو وہاں پر لیبر تھا یا جو وہاں پر باقی ٹیکنیکل ٹیم تھی, بطور شہری ان کا بھی میں سمجھتی ہوں کچھ نہ کچھ فرض بنتا ہے. صرف گورنمنٹ یا ہمارے جو سیاستدان ہیں نا, میں سمجھتی ہوں وہی کرپٹ نہیں ہے. بطور قوم ہمارا ہر بندہ جو ہے نا وہ اس وقت کرپشن کی طرف جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. بطور قوم ہم لوگوں کی اخلاقیات کی اگر بات کی جائے, یا ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہے ہیں, یا ہم اپنی کام کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہیں, تو وہ ہم نہیں رہے ہیں. جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں ہمارے ساتھ یہ اتنی زیادہ جو سوشل ایشوز آ رہے ہیں, ہمیں اتنے زیادہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. ابھی جیسے لائٹ چلی جاتی ہے تو سب لوگ بابڈا کو اور ان سب کو اچھی خاصے القاب بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے ہی ہے. مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, اور آج بھی ہم 75 سال آزاد ہونے کے بعد بھی نا وہی مسائل, وہی تمام چیزیں جو ہیں وہی انہی کا شکار ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے بریک کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. شاکر حسین شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی آج آپ سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے, کچھ آپ کے تجزیے جو ہیں وہ بھی لیں گے کہ کیا کہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے. اس ٹائم ہم جس طریقے سے بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, مطلب پہلے یہ تھا کہ جیسے ہی حکومت آئے گی تو حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ایکسپیکٹیشنز جڑ گئیں کہ اچھا جی اب بجٹ آئے گا تو بڑا ہی کوئی اس طرح کا بجٹ آئے گا جو عوام دوست بجٹ ہوگا, جس میں لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں ہوں گی, ریلیف ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تو الٹ ہی ہو گیا نا. مطلب لوگوں کے لیے ٹیکسز کی بھرمار ہوگی, لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں. 50,000 اگر کسی کی تنخواہ ہے تو اس پہ ٹیکس لگ گیا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پہننے اوڑھنے کی چیزیں, مطلب ہر وہ چیز میں جو سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ضروریاتی زندگی میں ہم استعمال کر رہے ہیں, ان تمام پہ ٹیکس. میں اس کو تھوڑا سا اور تشریح کر دوں کہ سانس لینے پر بھی ٹیکس. ہاں, اب تو کہتے ہیں واقعی سانس. اچھا, 2-3 چیزیں ہیں. ٹیکس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ حکومت جب نہیں آتی ہے تو لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں.
اچھا یہ پہلی حکومت ہے کہ جس سے ویسے لوگوں کو توقعات تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہوپس تو مطلب ایک نہ امید چاہتے تھی ہوئے کہ بھی شاید ہوپس جڑی مطلب ہوئی جس طرح تھی۔ ہمارے ماضی کے حالات چل رہے تھے تو اس کو ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے انٹرم گورنمنٹ اس سے پہلے والی حکومت مسلسل آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو بھی حکومت تھی اس میں عوام دوستی کا کوئی عنصر نہیں تھا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا بجٹ کوئی اور بنائے گا تو وہ کبھی بھی اپنا خیال نہیں، ہمارا خیال ہی رکھے گا، وہ اپنا خیال رکھے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے دودھ پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اچھا ایک ایسی بات تھی، مطلب آپ تھوڑا سا اس کو خیال کر لیتے۔ اچھا ہمارے ہاں جو پینے کا دودھ، کھلا دودھ ہے، وہ اتنا معیاری نہیں ہے، خالص نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار ملاوٹیں ہیں۔ اچھا یہ جو ٹیٹرا پیک دودھ ہے، میں ہمیشہ اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ جس کے اندر کوئی کیمیکلز وغیرہ جو باقی چیزیں نہ ہوں، خالص جو دودھ ہے وہ بھی اب اتنا مہنگا ہو گیا کہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا، ہر جگہ پر خالص دودھ نہیں ملتا۔ یہ میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں عوام کی صحت کے حوالے سے۔ جب ان کو صحت مند خوراک نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے نظام چلائیں گے؟ باقی تو ایک پورا کا پورا ایک جہنم ہے عوام کے لیے۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے جو ہے سہیر اور میں یہی بات کر رہے تھے کہ جہاں پر اتنی غیر معیاری چیزیں ہیں، غذا نہیں ہے ہمارے پاس خالص، تو وہاں بیماریاں بھی بہت ساری آ گئی ہیں۔ اچھا پھر بیماریاں جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، وہیں پر ہم اپنی صحت کے حوالے سے بہت سارے مسائل میں کل مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جو ایک دوا میں استعمال کرتا ہوں اپنے لیے وہ 1900 روپے کا پیک ہوتا تھا، تو کل میں نے اس سے کہا یہ دے دو میڈیکل ہال والے کو، اس نے کہا 2700 روپے کا ہے، یعنی کہ ایک دم سے 800 روپے کا جمپ ہے، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، سیکنڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈالر اب ایک عرصے سے سیفٹیبل ہے، اس کی پرائس وہی 70-72 پہ چل رہی ہے، 200، لیکن جو قیمتیں بڑھانے والا مافیا ہے، اس کو میں مافیا کہتا ہوں ہمیشہ، انہوں نے کبھی عوام کا خیال نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر اگر پچھلی 15 دن پہلے تھے اس میں پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن قیمت کسی جگہ پر کم نہیں کی گئی، اور جیسی اب یکم کو پٹرول بڑھا ہے تو پھر دوبارہ بڑھا دی گئی، تو عوام تو پس گئے۔ اچھا ایک میکنزم تو یہ ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں جو ماضی میں مجسٹریٹی نظام ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے انتظامیہ کے ریٹ و انداز سے نہیں ہے۔ 3-4 چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے عید کے موقع پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام بہت اچھا تھا، صفائیاں ہو گئی۔ یہ پرسوں جو بارش ہوئی ہے ملتان میں، اب کسی حد تک میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ پانی جو جگہ کھڑا ہوتا تھا وہ نہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سسٹم کا حصہ تھی۔ اس کو سسٹم کا، اگر سسٹم میں یہ اچھا کام کریں تو ان کو شاباش ملنی چاہیے، لیکن جو باقی نااہلیاں ہیں اس پر کون آئے گا؟ وہ زیادہ اچھا مثال کے طور پہ روٹی ہے، روٹی ٹھیک ہے 13 روپے 15 روپے کی مل رہی ہے، آپ کی مرضی ہے 20 روپے کی لے لیں، آپ کی مرضی ہے 25 روپے کی لے لیں، لیکن ابھی روٹی کا جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، 25 روپے کر دیا۔ نہیں 25، اچھا ڈفرینٹ جگہوں پہ 20 بھی چل رہا ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر انہیں نمایاں کر کے لگایا ہوا 13 روپے، تو وہ 13 کی بجائے ہم 15 دے دیتے ہیں۔ اور پھر روٹی کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، اگر 13 والی ہوگی تو وہ میرا خیال ہے ہاں چھوٹی دیں گے، وزن کم ہے، وزن کی لیکن میں سمجھتا ہوں وہ جو تھا نا 20 اور 25 والی روٹی اس سے کم ہوا۔ اچھا یہ تو اچھا گندم ہی کم قیمت کی ہے تو پھر یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آٹا دوبارہ مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہوا ہے، جب پیٹرول کی قیمت بڑی ہے، اس پر ٹیکس لگ گیا ہے فلور ملوں پر، تو ایک طرف حکومت بڑھاتی ہے، دوسری طرف جو کم کرتی ہے، دوسری طرف بڑھ جاتی ہیں چیزیں۔ میں کل پڑھ رہا تھا فلور ملوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا کہ ہم تو آلریڈی بے شمار ٹیکس دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ٹیکس میکنزم بنانے والے لوگ ہیں نا، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بازار گئے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹس کے حالات کیا ہیں۔ پھر یہ تو تھا نا مطلب تھوڑا سا انتظامی، لیکن وہ جو ایک پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے بل، بجلی کے بلوں نے تو عوام کا بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے، اور سارے لیڈروں نے کہا تھا جی ہم 200-300 یونٹ مفت دیں گے، وہ تو اب کہیں نظر نہیں آتے، ان کو نظر آنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب اگر بالفرض اگر اللہ کرے یہ سولر ملتا ہے 200 یونٹ والوں کو، چلیے کسی حد تک ان کا یہ بھی کہیں نظر ہی ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹر نے کہا ہے راشن والا سسٹم ہوا تھا، چائنا والا جو ہے نا کہ جو سولر لگانے والی کمپنیز ہیں ہم ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں آ کر بنائیں۔ اچھا اس کے اندر بھی کوالٹیز ہیں، اللہ کرے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے۔ تو
لیکن اس وقت جو ہے نا عوام کی حالت بہت خراب ہے. ایک تو یہ پہلو ہے، لیکن دوسری طرف ایک وہ عوام ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ ہیں ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس، جو ہماری آواز نہیں بن رہے اسمبلیوں میں. وہ کسی جگہ پر جا کر، خواہ وہ اس کا تعلق حکومت سے ہے، اپوزیشن سے ہے، بہت کم اراکین اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے فلور پر کھڑے ہو کر ہمارے لیے آواز بلند کی ہو. ہم نے کیسے لوگوں کو منتخب کر لیا، گونگے، بہرے، بے حس، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. سر نہ چاہتے ہوئے منتخب تو ہو گئے. نہیں نہ چاہتے ہوئے یہ آپ زومانی بات کر رہے ہیں. اب وہ منتخب ہو گئے ہیں، ان کو اب چلنے دیں. اور اچھا یہ بھی ہے کہ بہت سے جو ہمارے رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہیں وہ ابھی تو بچانا چاہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ ہماری آواز بنیں گے تو شاید ان کی اپنی سیٹ خراب ہو جائے گی. یہ بھی جو آسمان کی بات ہے، جو نہ چاہتے ہوئے جلیں، نہ چاہتے ہوئے بن گئے، جو چاہتے ہوئے بنے ہیں انہوں نے کون سی آواز بلند کر دی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں سر، اس ٹائم جو حالات ہیں اس ٹائم تو بس اللہ معافی دے. میں کہتی ہوں لوگوں کے جو اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، فیملی سمیت اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، خود بھی خودکشی کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو شمالی علاقہ جات پر موجود لاکھوں لوگ گئے ہوئے ہیں. وہ بھی تو دیکھیں نا، وہ ان چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہیں. اب آگے یہ محرم کی چھٹیاں منانے پہنچ جائیں گے. مطلب ایک وہ بے حس طبقہ ہے جس کو عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فل طور پر نوٹس لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے جو لوگ ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کم منافع دیں. وہ سال بعد جب اپنا حساب کرتے ہیں کہتے ہیں 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 10 کروڑ کا نقصان کیا ہے، کہ اس دفعہ 10 کروڑ پروفٹ کم ہوا ہے. ان سے کہہ دیں، عوام سے اپیل کریں، عوام ان سے اپیل کرے کہ اگر ایک سال اگر آپ کم منافع لے لیں گے نا تو کوئی قیامت نہیں آپ کو پڑے. اچھا اس ٹائم جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، حکومت آئی، پھر ہم مریم نواز صاحبہ اس ٹائم جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کو دیکھ رہی ہیں، پھر ہم ان کی 100 دن کی کارکردگی پر آ جاتے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی 100 دن؟ میں دیکھیں اگر ہم عثمان بزدار سے موازنہ کریں تو یہ تو بہت دور کھڑی ہے. عثمان بزدار کے پورے ٹینیور کو الگ کر دیں، اس کے 100 دن الگ کر دیں، بہت اچھا کام کیا. اگر آپ میرٹ کی بات کرتی ہیں، دیکھیں وہ الگ بات ہے مہنگائی اور جو وفاقی حکومت کے ٹیکسز ویکسز ہیں، ان کی تینوں صوبوں سے کہیں بہتر کارکردگی ہے مریم نواز کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تازہ عثمان بزدار کو بھگتا ہے، اور اس کی نااہلی کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہوئے ہیں. ایک بندہ نااہل یہاں بٹھا دیں گے تو وہ اس کے اثرات کئی سال تک چلتے ہیں. یہ شکر کریں کہ کچھ تبدیلی آئی ہے، انرجیٹک ہے، وہ بیٹھی نہیں، دفتر میں نہیں بیٹھی، چاہے عوام کو دکھانے کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں موجود تو ہے نا. دیکھیں نا، میں واسطہ کا ہم ملتان کی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بھگتا اس شہر میں ایک بارش کے بعد مگر راستے کئی دن تک راستے نہیں کھڑے ہوتے تھے. اس مرتبہ آپ کو سر جیسے آپ نے عید کی بات کی، ایک آلائش نہیں نظر آئی ہے آپ کو کسی علاقے میں؟ جو بات اچھی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ورنہ تو آلائشی کیا، آپ عید کے بعد باہر نہیں نکل سکتے تھے. یہ تو چلیں صفائی کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کے جو ہے وہ تھوڑا سا ہوشیار کیا، خبردار کیا، اداروں نے بھی اپنا، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس ٹائم جو سب سے مین چیز ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے معاشی طور پر لوگوں کو ریلیف کس طریقے سے دینا ہے. تو اب مین جو چیزیں ہیں، چاہے ایجوکیشن ہے، ابھی ہم سویرا سے ایجوکیشن کی ان کی بیٹ ہے تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اب تو صحت کو لے کر آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں، ہماری یہی صحت ہے یا پھر ایجوکیشن ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ضروریات زندگی، یہ 3 چیزیں ہیں مین جن کو ہم لے کر چل رہے ہیں. تو تینوں میں ہمیں ریلیف نہیں ہے. نہیں وہ نہیں، اچھا وہ نہیں ملے گا. اس کی ایک وجہ اس کی وجہ ہم ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے پلاننگ نہیں کی کسی بھی سطح پر. مجھے بتا دیں بحیثیت ذات کے ہم ہر بات جو ہے نا حکومت پر ڈالنے کے عادی ہیں. آپ نے آبادی پہ کنٹرول کیا؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، آپ نے آبادی پہ کنٹرول نہیں کیا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں آپ کی سب سے زیادہ لڑائی پانی پر ہوگی. اس میں مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہیب سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, शहर औलिया के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान शहर का जो मौसम है वो जुज़वी तौर पर जो है वो आबर आलूद रहेगा। सुबह सवेरे से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का जो सिलसिला है वो भी जो है वो जारी है। अगर हम गुज़िश्ता 2 रोज़ के मौसम की बात करें तो वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने जो है वो हब्स और गर्मी का जो जोर है उसको जो है वो तोड़ दिया है, और उसके साथ क्योंकि दर्जा हरारत में भी काफ़ी कमी जो है वो देखने में आई। तो अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही जो है वो सूरज खूब आंखें जो है वो बरसा रहा है, लेकिन बादल भी जो है वो इस वक्त मौजूद है। उसके बावजूद भी जो हब्स ज़्यादा माहौल है वो इस वक्त मुल्तान शहर का जो मौसम है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें बारिश के हवाले से और फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो है वो आज 158 पॉइंट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और जिसके बाद फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहर हैं उनमें मुल्तान जो है वो आज दूसरे नंबर पर जो है वो मौजूद है। इसी के साथ अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें, मुल्तान शहर में चलने वाली जो हवा है उसमें नमी के तनासुब की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक उसमें जो नमी है वो 76% तक रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटे के मौसम की भी हम अगर साथ साथ बात करते चले तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा। बादल तो मौजूद रहेंगे, लेकिन आइंदा 24 घंटों में जो है वो बारिश का कोई खास इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जिस तरीके से वेदर की बात हो रही थी वहीं पर हम एजुकेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे, क्योंकि सियासी गर्मी भी साथ साथ चल रही है ना। तो जिस तरीके से हम अगर बात करें एजुकेशन के हवाले से, ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, एडमिशन्स की हम बात कर रहे थे आसमा, पिछले साल की अगर हम जस्ट बात करें तो कितनी सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, उनके वालिदैन के पास ताकत नहीं है कि उनको एडमिशन्स करवा सकें। लास्ट ईयर जो एमफिल के स्टूडेंट्स थे उनकी फीसेस एकदम से बढ़ा दी गई। जो उनका थीसिस था उसकी फ़ीस 20,000 थी तो बगैर बताए वो फीस 50 से 55,000 कर दी गई। इतने सारे केसेस, हमारे पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि यूनिवर्सिटी ऐसे कैसे हमारे साथ कर सकती है कि हमारे उस पर लिखा हुआ है फीस के ऊपर कि 20,000 थीसिस का आपने जमा करवाना है और अब अचानक से 55,000 है। तो यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है कि हम इनको जवाब देने के पाबंद नहीं है स्टूडेंट्स को, हम जब चाहें बढ़ा सकते हैं। तो जब वो उन्होंने देखा कि अच्छा चलें चैनल पे हमारी चीज़ ना चल जाए, फिर वो थोड़े से ठंडे हुए और फिर उन्होंने दूसरा जवाब ये दिया कि देखिए हमने तो 5 सालों से फीस नहीं बढ़ाई, तो अब हमने चाहे एकदम बढ़ानी थी या बता के बढ़ानी थी, फीस तो भरनी पड़ेगी। कितने सारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग सकता है। अभी नए एडमिशन स्टार्ट हुए हैं और ये जुलाई के एंड तक जारी रहेंगे। उसमें यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 40 के करीब बीएस के हैं और 11 से ज़ायद एमफिल के हैं, मास्टर्स है, फिर इसके साथ साथ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम शुरू हुआ है। और बीएस में ये अच्छी चीज़ है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो पार्ट टाइम काम भी कर रही होती हैं, तो वो अगर मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में एडमिशन लेना चाहती हैं तो वो भी ले सकती हैं। लेकिन फीसेस पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फीस सुनने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं। अब आप देखें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन लेने का कोई सोच ही नहीं सकता, और ये वुमेन यूनिवर्सिटी हमारे पास यहाँ मुल्तान की वाहिद ख़वातीन यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी तादाद यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स की पढ़ रही है, हॉस्टलाइज बहुत सारी बच्चियाँ हैं। लेकिन जहां बात आती है फीस की, अब आप देखें ना टैक्सेस लगे हुए हैं और फिर इतनी सेमेस्टर की फीसें भरने के बाद भी उनको फ़ायदा क्या होता है। मैं तो खुद ये कहती हूँ कि आप ये इस चीज़ को छोड़ दें कि मैंने ये डिग्री लेनी है। मैं तो खुद अपनी जो छोटी बहन है उसको भी ये समझाती हूँ कि आप बस वो डिग्री लें जिसके बाद आपको श्योरिटी हो कि आपने पढ़ना है, आगे जाके काम क्या करना है। आप बीएस इंग्लिश कर लें, बीएस बायो कर लें या कुछ भी कर लें, उसका आपको मिलना क्या है, डिग्री हासिल करें और फिर बेरोजगार हो जाएं। अच्छा, इसमें तो मैं समझता हूँ ये हायर एजुकेशन जो है ना उनका कसूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात तो ये कि ये माजी में ऐसा नहीं होता था। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या तालीमी इदारों का और प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा फ़र्क होता था, बल्कि अब तो बेशुमार ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस कम है और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बेरोज़गारों का एक हजूम पैदा कर रही है यूनिवर्सिटीज़। एजुकेशन उनके पास जो कोर्सेज हैं
وہ تو مطلب اس میں تو مارکیٹ کے اندر تم کا کوئی کام ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو پرانے ہمارے کورسز چل رہے ہیں، آپ دیکھیں بی ایس انگلش اگر ایک یونیورسٹی کی بات کریں 1000 بچے وہاں سے کر رہے ہیں، تو کیا وہ 1000 انگلش کے ٹیچر لگ جائیں گے؟ ممکن نہیں ہے. ممکن ہی نہیں بے ہے. روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اس میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک پروفیسر آئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سارے جو ہے وہ ڈاکٹرز بننے ہاں جی، بننا چاہ رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کو ڈاکٹرز بنا دیں گے تو پھر اتنی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سہولیات ہی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ وہی حالات پیدا ہوں گے نا. اس وقت ڈاکٹرز کو جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچے اور بچیاں ڈاکٹرز بن رہے ہیں ان کو حوص افزا کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نوکری تو بات کی بات ہے نا. بالکل ایسے نوکری والا تو اچھا، پھر ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محلے میں کلینک کھول لیں. ہم کسی تجربہ کار ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جائیں گے، ہم کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کا رسک نہیں لیں گے. پھر نئے ڈاکٹروں کے ہاں سوری ٹو سے اسٹیرائڈ دینے کا بڑا رواج ہے، تاکہ اچھا مریض بھی تو بے صبر ہے نا. مریض بھی کہتا ہے مجھے فوراً آرام چاہیے. تو یہ والی روش بھی جو ہے اس نے بھی کافی خراب کیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم ہے اور خاص طور پر جو سرکاری ادارے ہیں وہاں نامنل فیس ہونی چاہیے. اور میں ان سے معذرت کے ساتھ کہ یہ وومن یونیورسٹی کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، کیونکہ اس وقت تو بہت زکریا یونیورسٹی میں ایڈمیشنز نہیں ہو رہے ہیں. میں آپ سے بھی ڈسکس کرنے والی تھی، یہ ظلم کیا بہت سارے جس طرح کی بچیاں جو ہیں وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی تھیں. جب تک کالج تھا یہ سستی ایجوکیشن تھی یہاں پر. ہاں، یہاں بڑی دور دراز سے بچیاں آتی تھیں اور یہاں پر پڑھ رہی تھیں، تعلیم حاصل کر رہی تھیں. اور آپ نے آپ دیکھیں یونیورسٹی بن گئی ہے لیکن یونیورسٹی لیول کی ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. نظام وہی اسکول والا چل رہا ہے، کالج والا نظام چل رہا ہے. یہاں پہ لیبس نہیں ہے، اس کا نام صرف یونیورسٹی. اب آپ دیکھیں کہ فیسز بڑھا دی گئی ہیں تو یہاں پر اب ایجوکیشن تعلیم لینا بھی اب مشکل ہو گیا. بہتر سمجھتے ہیں کہ اب ہر شہر کے اندر بی ایس اور ایم ایس کی کلاسز ہو رہی ہیں. جو پہلے بچے اور بچیاں دور دراز علاقوں سے آتے تھے وہ اب اپنے گھروں کے قریب اداروں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو اب ان چیزوں کا جواز نہیں ہے. جیسے ایمرسن یونیورسٹی ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جب آپ دیکھیں کہ ایڈمیشنز نہ ہوں، آپ کو اشتہار دینے پڑیں اور آپ کو سوشل میڈیا کمپین چلانی پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں دلشاد بات کر رہا ہوں شیخ آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال شاکر صاحب سے ہے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے یہ پوچھتے ہیں شاکر صاحب سے کہ یہ محلوں میں رہنے والے لوگ یہ ہمارے مسائل کیا حل کریں گے؟ اے سی گاڑیوں میں پھرتے ہیں آفیسر، آج اے سی دفتروں میں بیٹھتے ہیں. یہ تو گرمی اب باہر ہی نہیں نکلتے. ان کو کیا پتا گرمی کیسے گزار رہے ہیں غریب لوگ، تو کیسے یہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ادب سے بھی تعلق ہے ہمارے شاکر بھائی صاحب کا. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا خدا کے لیے آپ کم از کم ایسے لوگوں کو جھنجھوڑے کہ جاؤ ان کے ٹیکسوں پر آپ تنخواہیں لے رہے ہیں اور ان کے ہی مسائل نہیں حل کرو گے تو کس کے حل کرو گے؟ آپ بیٹھے کس کے لیے ہو؟ اگر عوام کی خدمت نہیں کرو گے تو کس کی خدمت کرو گے؟ تو یہ مسئلے تو کم از کم ہمارے غریبوں کے حل ہونے چاہیے. یہ جاتے ہی نہیں ہیں، عوام میں ہی نہیں جاتے، تو یہ مسئلے حل کیسے کریں گے سر؟ یہ کم از کم ہماری اس آواز کو اٹھائی جائے شاکر صاحب. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. آسما آپ یہ دیکھیں کہ دلشاد کی آواز میں دکھ کتنا تھا. اب مطلب یہ عوام کی ایک تصویر ہے. بالکل ایسے اور یہ جذبات ہیں اس ٹائم. آپ ایک مطلب میں ان کی بات سن رہا تھا اور وہ جس انداز سے بات کر رہے تھے نا اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، دکھ تھا کہ مطلب ہماری جو بیوروکریسی ہے، یہ سرکاری ملازمین ہیں جو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں، ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ عوام کے دکھ درد کیا ہوتے ہیں؟ یہ کبھی بازار گئے ہوتے انہیں پتہ چلے. بالکل. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے جس طریقے سے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود تھے. اچھا، ہم ساری عوام کو دیکھیں تو اس ٹائم ان کا شکوہ یہی ہے حکومت سے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، مطلب ہمارے جو مسائل ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تو حل کیا جائے. ابھی جس طرح سے ایجوکیشن کو بھی ہم لے کر بات کر رہے تھے، صحت کو بھی لے کر بات کر رہے تھے، تو ہمیں یہ تمام فیسلٹیز جب نہیں ملیں گی اور جب بہت ہی زیادہ مسائل کا شکار ہو جائے گا، جب آپ کے ملک کا جو بیلنس جسے میں کہتا ہوں
کہ اگر ہاسپٹل بنا ہے 2000 لوگوں کے لیے اور وہاں پر روزانہ آ رہے ہیں 20,000 لوگ یا اس سے زیادہ، آپ کیسے، آپ جا کے دیکھیں سے نشتر کا اس وقت حال کیا سر میں تو ڈیلی جا رہی ہوں، مطلب میں ٹھیک آج ہے۔ میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب میری خالہ ایڈمٹ ہیں تو آج 2 ویکس ہو گئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں مجھے کتنا پتا ہے رش کہ وہاں پر کس طرح کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ تو کہتی اچھا ہوں میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم حکومت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو حکومت ایک حد تک آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کھڑے ہیں، علاج کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ایک وقت کی روٹی بھی ملنا مشکل ہو جائے گی، تو وہ علاج کہاں سے کروائے گا؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پلاننگ نہیں کی ہے، پلاننگ کرتے خدا یہ وہ کام تھے جو آج سے 50 سال پہلے ہونے چاہیے تھے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس ملک میں ہم تیزی کی طرف جا رہے ہیں، آبادی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اب تو ہجوم ہے۔ اب آپ یہ طے کر لیں کہ سپوز میں نے یہاں سے اٹھ کر ایئرپورٹ جانا ہے اور ایئرپورٹ کا رستہ 10 منٹ کا ہے، آپ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے چلیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت کس چوک پر ٹریفک اسٹک ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس کو آپ حسن ظن سمجھ لیں کہ بہت ساری ذمہ داریاں عوام کی اپنی بھی ہیں، بہت سارے مسائل ان کے اپنے پیدا کردہ بھی ہیں، اس کے لیے ہمیں خود بھی لڑائی کرنا ہوگی۔ انتظار دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں، دلشاد صاحب انتظار مت کیجیے کسی چیز کا، جہاں پر آپ روشنی کر سکتے ہیں، شمع بلند کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کہیں سایہ دے سکتے ہیں، اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر یہ کام کر لیں۔ آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی اوپر سے کوئی بھی نہیں آئے جیسے گا۔ آپ نے آبادی کنٹرول والی بات کی تھی، میرے ہاں خیال سے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے نا کہ یہی ہے۔ آپ جتنا اس پرووائڈ مرحلے کر پر بھی سکیں۔ اس مرحلے پر بھی ہم شعوری طور پر ایجوکیٹ کریں لوگوں کو۔ میں بتاتا ہوں کہ عید کے موقع پر ایک خاتون جو ہمارے ہاں کام کرتی تھی، تو اس کی لڑکی تھی ساتھ، تو مجھے کہنے لگی، کہتی بھائی جان میں اپنی دھی کی شادی کرنی ہے، پیسے دیو چا۔ میں نے کہا تیری شادی کرن تھی آئی؟ میری شادی تھی آئی 18 سال پہلے۔ میں نے کہا دھی کی عمر کیا ہے؟ 16 سال۔ اب سوچیں کہ اس نے اس کو پڑھایا نہیں اور 16 سال کی عمر میں شادی کر لی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہ تم شادی رکھو، میں تمہیں بھی گرفتار کرواؤں گا، تمہارے خاوند کو، نکاح خان کو، دلہن کو اور دلہا کو۔ آپ اس طرح کے لوگ معاشرے کا بیڑا گرک ایک اور یعنی خاندان پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کالر ہیں۔ ہیلو، اچھا ہیلو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ایک مشکل ترین وقت سے ہم اس ٹائم گزر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آنے والا جو ٹائم ہے وہ کوئی بہتری کی طرف جائے گا یا پھر اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی؟ اللہ نہ کرے کہ جو تصویر نظر آ رہی انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، آنے والے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں یہیں پر چیزیں رک جائیں، مزید بگاڑ پیدا نہ ہو، مزید خرابی کی طرف ہم نہ جائیں، لیکن کیا کریں کہ ہمارے ہاں ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اگلے لمحے میں آنکھ کھولوں تو میرے پاس اتنے پیسے، وہ ہمیں ایک دوسرے کو ہم ذبح کر رہے ہیں، خواہ وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، سیاستدان ہے، استاد ہے، بیوروکریٹ ہے، ڈاکٹر ہے، جس شعبے میں آپ کو عوام کو کوئی مسئلہ ہے وہ آپ کے مسائل میں اضافہ کر، کوئی میکنزم نہیں ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اب کوئی ریٹس کے اوپر کوئی ایک اتھارٹی بن رہی ہے، جیسے یہ ملتان میں آپ کو کے اوپر ایک آ گیا ہے کہ جو بجلی چور ہیں ان کا شکنجہ کسا جائے گا۔ سمنگل شدہ پیٹرول جو آ رہا ہے ان پر مطلب زیادہ نظر پچھلے کئی ماہ سے آپ کے لیے مطلب آپ کو معلوم ہوگا اسمگلرز جو ہے نا ان پر زمین بہت تنگ ہوئی ہے۔ ہاں جی بالکل، ہم اس پہ پروگرامز بھی کافی کر چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں، ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت ساری خرابیوں کا شکار رہا ہے، جس کو میرے خیال میں ٹھیک ہوتے ہوتے اس کے اوپر گرفت جو ہے وہ بڑی مضبوط رکھنی پڑے گی۔ تو بہت ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو دشمن آپ کی طاق میں ہے، آپ پر ہی حملہ آور ہوگا۔ دشمن سے مراد ہمسایہ ملک نہیں ہے، دشمن سے مراد مہنگائی ہے، بالکل دشمن سے مراد بے روزگاری ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ اب یہ حالات ہیں، دہشت گردی ہے، سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ مجھے تو رات پتہ چلا، مجھے جو ایک بڑا سا ہوا، اتنا اضافہ ہو گیا، ٹماٹر سنا 600 روپے کلو ہو گیا۔ جی بالکل، اس کو کیا ہوا بھائی؟
हमें तो नहीं टमाटर तो पहले भी अनमोल हुए थे, फिर नहीं, अनमोल, मतलब मैंने हाँ। लिए हैं कुछ 15 दिन पहले 120 रुपए केजी। जी जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जरूरत नहीं पड़ी, छोटी फैमिली है मेरी। लेकिन ये है कि रात जब मुझे पता चला तो मुझे चक्कर आते आते रह गए कि टमाटरों के साथ हमने क्या कर दिया, कौन सा ऐसा मसला हो गया। अच्छा, चाहे प्याज पिछले दिनों हमने देखा प्याज की बहुत प्राइस थी, फिर वो भी जरा अनमोल हुआ था। अच्छा, मतलब अदरक के हवाले से देखें तो अदरक छोटी सी बात, यहाँ का मैकेनिज्म हमारा कितना खराब है। इस वक्त आम जो है वो 60 रुपए किलो भी है जी, 160 रुपए किलो भी है। बिल्कुल। यानी कि जब जिस चीज की फसल आती है तो हम उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखे ना कि वो जो आम जिसने काश्त की उसका क्या कसूर है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये छोटी चीजें, हाँ, जैसे हमने गंदम के हवाले से देखा कितने मसाइल, फिर अब आम के हवाले से, तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जिसपे हमें हुकूमत के साथ वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा तवक्कुआत जो है वो है, सही जाहिर बात है, अपनी जिम्मेदारियों को भी देखना है, होना चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए। हुकूमत की तरफ भी तो देखते हैं ना कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत का वही वाला मामला आ गया कि फैलाव ज्यादा हो गया, हुजूम ज्यादा हो गया, रेट खत्म हो गई। वरना माजी में यही शहर होता था, यही मजिस्ट्रेट, यही डिप्टी कमिश्नर, यही कमिश्नर इस शहर को कंट्रोल करते थे। अब नहीं, वही वाली बात दिलशाद की, एयर कंडीशन रूम से कौन निकलता है इतनी गर्मी में कौन। मैं इलेक्शंस की हाल बताती हूँ सर, जब हम अभी इलेक्शंस हमने देखे तो वोटर्स बड़ी तादाद में निकले हुए थे, तो जितना वो गर्मी के साथ जो है वो बाहर निकले और जितने शराबूर वो पसीने के साथ और बाहर कौन से इलेक्शन की बात कर, ये जो अभी हमारे इलेक्शन नहीं वो सर्दियां थी तब, नहीं अभी वाले, अभी लेटेस्ट जिसमें अली कासिम थे, अली कासिम, हाँ उसमें बहुत शदीद गर्मी थी और यकीन करें लोग जो है वो लेकिन खड़े थे, क्या एक जाहिर सी बात है उम्मीद लगाए हुए थे कि अगर ये कम हो जाए नहीं गर्मी तो शायद नहीं कम, यही कि लोगों के मसाइल आज भी देखें गिलानी हाउस में जब भी जाते हैं लोग अपने फाइलें उठाकर अपने काम, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हॉस्पिटल हो, सियासतदान का डेरा हो या कोई और सरकारी दफ्तर, अगर वहां पर रश है इसका मतलब है न किसी जगह पर उनकी सुनवाई हो रही है, उनको कोई ना कोई फायदा हो रहा है। अगर आप हॉस्पिटल में रश देखते हैं इसका मतलब है कि वहां डॉक्टर्स काम कर रहा है। हमें इतना शफाक नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं पर उनको शाबाश भी देनी चाहिए। डॉक्टर्स के ऊपर भी तो बोझ है ना, जैसे एक उसने मरीज दिन के चेक करने हैं 30, लेकिन आज आते हैं 300। वो 300 को उस तरह से नहीं देख सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इस टाइम जो है हम मसाइल में जकड़े हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। बस अल्लाह ताला से दुआ है हम सबके लिए आसानियां हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। शाकिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही सुहीरा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी होम्योपैथ डॉक्टर ज़हीर बाबर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मोहम्मद इशफाक हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे गुर्दे की पथरी के हवाले से। क्या वजूहात हैं, इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है और क्या एहतियात करनी चाहिए, और इसके साथ ही जो हमारा हाशमी साहब के साथ हम बात करेंगे पानी के हवाले से। आपको पता है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा हमें पानी के मसाइल हैं, साफ़ पीने का पानी जो है वो हम लोगों को मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में रश दिखाई देता है। हेपेटाइटिस जैसी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, बच्चों में भी देखें, बड़ों में भी देखें। तो पानी को जो है किस तरीके से साफ़ किया जा सकता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो हम गुर्दे की पथरी के हवाले से जो है वो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि गुर्दे की जो पथरी है वो कैसे होती है। देखिए, ये इसका मेन सोर्स तो पानी ही है, जैसे आपने अभी बताया, और इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं कि जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती और हम उसे यूज़ करते रहते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा उससे जो है फिर किडनी में जो फिल्ट्रेशन वाला निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, वो किडनी फिल्टर करके पानी को तो आगे भेज देते, लेकिन वो ज़र्रात वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोन जो है वो जनरेट हो जाता है।
ہومیوپیتھک میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو علاج اس وقت کیا ہے نا وہ 14 سے 15 mm تک کا سٹون وہ ہم میڈیسن کے ذریعے کرش کر کے نکال دیتے ہیں تھرو یورن. اور پوری دنیا میں اس وقت حتیٰ کہ دوسرے جو طب کے شعبہ جات ہیں جس طرح کے ایلوپیتھک ہے یا حکمت ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن کڈنی کے حوالے سے ہے وہ بہت زیادہ ریلائبل ہے اور اچھی میڈیسن ہے. اور اس سے بغیر کسی نقصان کے آپ نے کڈنی کے جو سٹون ہیں ان کو توڑ کر کرش کر کے پیشاب کے راستے آہستہ آہستہ نکال سکتے ہیں ریت کے ذرات کی طرح. اب اس میں ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں ڈاکٹرز ہیں جو کہ ڈائگنوز نہیں کرتے کہ سٹون جو ہے وہ کس قسم کا ہے. وہ میڈیسن دینا شروع کر دیتے ہیں. میڈیسن سے ان کے سم ٹائم مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے مریض ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہومیوپیتھک یہاں پر فیل ہوگی. ایسا نہیں ہے. سٹون کی نوعیت دیکھنی ضروری ہوتی ہے. آپ جب بھی مریض آتا ہے تو ہم اس سے اچھی لیبارٹری سے یورین ایگزامینیشن کا ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کروائے اور اس میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں لیبارٹری والے کہ اس میں یورین میں کوئی کرسٹلز جو آ رہے ہیں وہ کون سی قسم کے آ رہے ہیں. فاسفیٹ والے آ رہے ہیں, آکزالک ایسڈ والے آ رہے ہیں یا کسی اور قسم کے جو کرسٹلز یورین میں آ رہے ہیں پاس ہو رہے ہیں سٹون کے, ان کی نوعیت کیا ہے. جب وہ بتا دیتے ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں پھر ہم اسی کے حساب سے میڈیسن دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے جو سٹون ہے وہ کرش ہو اور ٹوٹے اور وہ پھر آہستہ آہستہ پیشاب کے ذریعے سے نکل جائے. 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm تک کے جو سٹون ہے وہ ہومیوپیتھک سے نکل جاتے ہیں. اگر اس سے زیادہ بڑا سٹون بن گیا 20 mm ہے یا اس سے بھی زیادہ کا تو پھر ہم انہیں میڈیسن تو دے دیتے ہیں جو کہ پین کو ٹھیک کر دیتی ہے یا یورین آؤٹ پٹ بہتر کر دیتی ہے, لیکن ہم انہیں یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جا کے اب آپ سرجیکل کی طرف جائیں یا پھر جو لیتھروٹرپسی ہے شعاؤں کے ذریعے ایک مشین ہے اس پہ مریض کو لٹا کر وہ ریزز کے ذریعے جو ہے اس کا جو سٹون ہے اس کو وہ توڑتے ہیں اور وہ بھی پھر ہومیوپیتھک میڈیسن ہی دیتے ہیں. وہ جو لیتھروٹرپسی والے ہیں جب وہ لیزر کے ذریعے سٹون کو توڑ دیتے ہیں پھر اسے نکالنے کے لیے پھر ہومیو میڈیسن یوز کرنا پڑتی ہے. سم ٹائم وہ خود ایڈوائز کر دیتے ہیں یا پھر وہ ہمارے پاس بھجوا دیتے ہیں جب سٹون ٹوٹ جاتا ہے اس کی رپورٹ کے ہمراہ کہ جناب یہ اب سٹون ٹوٹ گیا ہے اب اس کو نکالنے کے لیے آپ میڈیسن مریض کو دیں تو وہ ہم پھر اس کو دیتے ہیں. تو سب سے پہلی تو یہ گزارش ہے جو میرے دیکھنے والے سامنے ناظرین ہیں ان کے لیے کہ پانی ہمیشہ آپ اچھا یوز کریں. اگر آپ کے پاس فلٹریشن والا پانی اویلیبل نہیں ہے تو گھر میں آپ پانی کو کیسے فلٹر کر سکتے ہیں, صاف کیسے کر سکتے ہیں, یہ میرے دوست ابھی جو واٹر ٹریٹمنٹ والے آئے ہوئے ہیں یہ بہتر گائیڈ کر دیں گے اس سلسلے میں. تو پانی اچھا یوز کریں اور جو آپ ڈائٹ لے رہے ہیں اس کو آپ انشور کریں کہ اس میں کسی قسم کے کیمیکل یا دوسرے اجزاء شامل نہیں ہیں جو کہ آپ کی باڈی. دیکھیں کڈنی جو ہے یہ باڈی کا مین آرگن ہے. اگر خدا نخواستہ کڈنی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے سروائیو کرنے کی جو چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. اس لیے جو آپ کڈنی کو اپنے کو ہیلدی رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ واٹر انٹیک کریں کیونکہ جب آپ پانی زیادہ پئیں گے آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا تو آپ فلٹر ہوتا رہے گا اور کڈنی کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا اور آپ کی ہیلتھ بھی اس سے بہتر رہے گی. اس سے ہمیں کولیسٹرول بھی ہمارا کم ہوتا ہے زیادہ پانی پینے سے. یورک ایسڈ لیول بھی ہمارا نارمل رہتا ہے. اگر کسی کا یورک ایسڈ لیول بڑھ گیا ہے اور ابھی دیکھیں اگر 4 سے زیادہ ہے یورک ایسڈ کسی نے آج ٹیسٹ کروایا ہے تو میں انہیں گارنٹی سے یہ بتاتا ہوں کہ وہ آج 25 سے 30 گلاس پانی پیے اور پھر اس کے بعد پھر یورک ایسڈ ٹیسٹ آج ہی کروائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تیزی سے
پانی پینے سے یورک ایسڈ لیول کم ہوتا ہے. اور جن کو دردیں شروع ہو گئی ہیں یورک ایسڈ کی وجہ سے وہ پانی پئیں اور شام تک دیکھیں وہ دردیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح نا, ہم پانی کا استعمال جو ہے وہ بڑا کم کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہاشمی صاحب سے بھی جانیں گے, واٹر سائیکل جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی جی, بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ زیر زمین جو ہمارا پانی ہے ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو لیتے ہیں, اس سے ہمارا زیر زمین پانی جو ہے اس کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو قدرتی طور پہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ ہمارے دریاؤں میں یا سمندروں میں جب ہیٹ پڑتی ہے تو وہ ایویپوریشن ہوتی ہے, پانی اڑتا ہے. تو پانی جب اڑتا ہے جو کنڈنس ہو کے اوپر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر وہ ہوا کے پریشر سے مختلف علاقوں میں وہ بارش کی صورت میں ہمیں ملتا ہے. تو فضا میں آتے ہوئے بہت سی گیسز ہیں, CO2 مطلب جو جس سے وہ کاربونک ایسڈ وہ بنتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, جو کاربونک ایسڈ ہے ہمیں کبھی ذکر کرتے ہیں تیزابی بارشوں کا, تو وہ اسی کو ہم تیزابی بارشیں کہتے ہیں. تو اس کے بعد وہ گیس ابزارب کرنے کے بعد وہ جب زیر زمین آتا ہے تو پانی کے اندر موجود کثافتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. جو وہ موجود کثافتوں کو جذب کرتا ہے اس حوالے سے ہمیں وہ اس ایریا کے حساب سے ہمیں پانی اچھا یا برا مل جاتا ہے وہاں سے. تو اس پورے سسٹم کو ہم واٹر سائیکل بولتے ہیں, جس سے ہمیں پانی مل جاتا ہے. صحیح. اچھا, ابھی جس طرح ہم پانی کے مسائل پہ بات کر رہے تھے, پانی ایک تو زمین میں بھی ہم بات کریں تو بہت نیچے چلا گیا پانی. جی. اس حوالے سے بھی بتائیے کیا وجوہات ہیں, صاف پانی جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے. جی, وہ صاف پانی کی جہاں تک بات ہے وہ تو اب ہماری انڈسٹریز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. وہ بھی پراپرلی جو ویسٹ ہے اس کو ٹریٹ کر کے نہیں وہ نہروں میں یا زیر زمین اس کو ضائع کرتے. وہ انڈسٹریز کا گندا پانی زیر زمین چلا جاتا ہے, اس سے واٹر کوالٹی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جو پینے کے لائق پانی نہیں رہتا. اس کے بعد جو ہم مقصد کے اس کو پھر ٹریٹمنٹ کرنے کے پھر مختلف قسم کے ہمیں اسے صاف کرنا پڑتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ پانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہماری باڈی کے لیے بھی صاف پانی اشد ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ہمیں مختلف قسم کے پلانٹس ہیں, ریورس آسموسس سسٹم ہے جو پانی کے اندر موجود کثافتوں کو زائد کثافتوں کو بھی مطلب کم کر دیتا ہے, ایک لیمٹ میں لے آتا ہے جو ہمارے پینے کے لیے قابل بنا دیتا ہے پانی. اچھا, جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں پانی کو صاف کرنے کے بھی بہت سارے طریقے آ چکے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کتنا یہ طریقے کار جو ہیں وہ مفید ثابت ہو رہے ہیں. بہت زبردست الحمدللہ. اس میں نارملی اگر ہمارا زیر زمین پانی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اچھا ہے, اگر اس کو پھر ہم سمپل فلٹریشن سسٹم سے کر لیں تو ہم اس میں جو سسپینڈڈ سالڈز ہیں جس میں آئرن ہے یا اس میں جو ذرات ہیں اس کو اگر ہم صاف کر لیتے ہیں تو وہ پانی ہمارا پینے کے لائق ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے. کہیں ایسا ہے جہاں پہ پانی موجود نیچے بہت کوالٹی ڈسٹرب ہے اس کی, تو اس کے لیے ہمیں پلانٹ لگانے پڑتے ہیں پانی کے. جو میمبرین سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم پھر پانی کے اندر جو کثافتیں ہیں ان کو کم کر لیتے ہیں. جو اس کے سالٹس ہیں جو ہماری باڈی سے مطلب میں اس کو ریکوائرمنٹ زیادہ ہے تو وہ ہم اس کو کم کر لیتے ہیں. ہم اس کو اسٹینڈرڈ پلانٹس میں کچھ کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے یا کیمیکلز نہیں ہوتے اس میں میمبرین سسٹم ہوتا ہے. اس میں ہم جو سالٹس ہیں صرف اس کو ریموو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنا اسٹینڈرڈ کے حساب سے کیلشیم, میگنیشیم, سوڈیم جو ہماری باڈی کو چاہیے وہ ہم اس کے بعد ایڈ کر لیتے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. صحیح ہے. اچھا, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں جس طریقے سے گردے کی پتھری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پانی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ صاف پانی اگر آپ کو میسر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا لائف سٹائل چینج ہے, غذا آپ کو جو ہے وہ خالص آپ نہیں کھا رہے. تو ابھی جس طریقے سے اس کی سمٹمز کی طرف بھی آتے ہیں کہ اس کی کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں, کہ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے. پہلے تو ایک بات میں میرے نالج میں تھی, میں نے کہا شیئر کر دوں کہ جو ہم فلٹر والا پانی پیتے ہیں نا, اس طرح بھائی نے بتایا کہ وہ صاف کرتے ہیں, جب وہ صاف کرتے ہیں تو اس میں سے وہ جو ہیلدی ہمارے منرلز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو صرف پانی بچتا ہے, اس میں
तमाम मिनरल, जबकि वो बैक्टीरिया वगैरह या दूसरे आयरन वगैरह ये साफ करते हैं तो उसमें मिनरल भी खत्म हो जाते हैं, फिर वो आर्टिफिशियल मिनरल उसमें ऐड करते हैं। बहुत से फिल्टर्स वाले हैं क्योंकि वो खरीदने पड़ते हैं, पैसों से लेने पड़ते हैं, इसलिए वो फिर काफ़ी अवॉइड करते हैं और सिर्फ फोका पानी, खाली पानी जो है वो दिए रख जाते हैं। उसके भी वो खातिर खा आपको सिवाय ये कि आप पानी पी रहे हैं, प्यास बुझ रही है और कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए ये भी इंश्योर होना जरूरी है कि जो पानी आप पी रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आप कह रहे हैं कि जो सिम्टम है किडनी स्टोन का, सबसे बड़ा तो मरीज को जो है वो पेन शुरू हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड के किडनी में उसके स्टोन बना है तो लेफ्ट साइड पे उसको पेन होगा, अगर राइट पे तो फिर राइट पे हो जाता है। तो सबसे पहले जब मरीज आता है किडनी पेन के साथ, हम उसको फौरी तौर पर मेडिसिन देकर उसके अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जो है वो एडवाइस करते हैं। जब वो रिपोर्ट्स लेके आता है उससे पता चल जाता है कि स्टोन अंदर है और कितने साइज में है, और फिर उसके बाद हम उसके फर्दर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने का इंतहाई बेहतर तरीका कि वाटर इनटेक ज़्यादा रखा जाए, पानी ज़्यादा पिया जाए। और ये आजकल क्योंकि मौसम ऐसा है, गर्मियों में तो प्यास लगती है, बंदा पानी पीता है, लेकिन बारिशों के सीजन में पानी की प्यास इतनी नहीं लगती, और या सर्दियों में प्यास नहीं लगती तो हम पानी पीना कम कर देते हैं। अच्छा, इसमें मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जी, वो मैंने आपको बताया कि बात मेन जब मरीज को पता चलता है अचानक उसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे किडनी में दर्द महसूस होता है, तो वो यही समझता है कि शायद मेरी कमर में दर्द हो रहा है या कोई कमर का पट्टा चढ़ गया है या कमर की हड्डी में दर्द है, तो वो सही तरह से वो जज नहीं कर सकता खुद से। अच्छा, ये आप क्या देखते हैं, खवातीन में शरह ज्यादा है या मर्दों में? मर्दों में ज्यादा है। मर्दों में ज्यादा है, क्या रीजन है? रीजन तो इसकी एक ही है कि देखिए जो स्ट्रेस है वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। हर ऑर्गन पे स्ट्रेस हमारा बॉडी के ऊपर असर अंदाज होता है, जिसमें आपका स्टमक सबसे पहले, कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे जो बिल्कुल नहीं खाते। हाँ। ठीक है, ये यानी स्टमक के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट स्ट्रेस का है। और बहुत से लोग हैं जिनको टेंशन में वोमिटिंग शुरू हो जाती है, या बहुत से लोग हैं जो जब स्ट्रेस आती है तो उनको हिचकियाँ या और इस तरह के अलामात शुरू हो जाती हैं। तो ये स्ट्रेस जो है हमारे किडनी पे भी इफेक्ट करते हैं। सही। और जो हमारे हार्ट के ऊपर भी इनका असरअंदाज होता है। तो इसलिए आप अगर स्ट्रेस फ्री रहते हैं या कम से कम स्ट्रेस लेते हैं, देखिए होना जो हालात के मुताबिक मामला चल रहे होते हैं ना, वो आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप हर मामले को ग्रिप नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते और उसको जो है मुस्बत तरफ लेके नहीं जा सकते। कोशिश इंसान करता है और करते रहने चाहिए कि हर मामला जो है वो पॉजिटिव वे में चलते रहे। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके बस से बाहर हो रही चीज़ें, तो उस वक्त फिर आप बजाय के स्ट्रेस लें और बजाय कि आप अपनी हेल्थ ख़राब करें, आप उसको फिर अपने दुआ के ज़रिए और हालात को कुदरत पे छोड़ के आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो पूरी बॉडी का निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है। और किडनी जो है, ये इसके अलावा जो आपने पूछा है ना कि अलामात उसकी क्या है, मेन तो अलामात आपको मैंने बता दी कि दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, सम टाइम ऐसा दर्द होता है कि आप मरीज को अभी दर्द महसूस हुआ और थोड़ा सा उसने पानी पी लिया और किडनी जो अंदर स्टोन है उसकी थोड़ी सी मूवमेंट हो के वो चेंज होगी डायरेक्शन, तो वो जहाँ पे वो पिन कर रहा था, चुभ रहा था, तो वो चुभने से हट गया। तो पेशेंट ये समझता शायद ये मेरा कमर दर्द था या कोई मस्कुलर पेन था, ये ठीक हो गया, और फिर वो दोबारा हो जाता है और ये फिर बार बार होना शुरू हो जाता है। इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। जाहिर है किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। मरीजों को
यूरिन के जरिए ब्लड साथ आना शुरू हो जाता है, वो इसी वजह से कि वो जो स्टोन है वो वहाँ पर जो है वो चुभ रहा होता है और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हाँ, डैमेज कर रहा होता है। फिर ये सम टाइम अगर छोटा स्टोन हो, ये यूरिथ्रा में आ जाता है, मसाने में आ जाता है, या मसाने वाली नालियों में आ जाता है, जो किडनी से मसाने की तरफ आ रही है उसमें आ जाता है, वहाँ पे रुक जाता है, और वहाँ पे जब रुक जाता है तो फिर मरीज का जो पेशाब है वो भी कम हो जाता है, या तकलीफ से आता है, या ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है, और उस वक्त फिर जो है फौरी तौर पर डॉक्टर जो है उसको ऐसी मेडिसिन देते हैं पेशाब आवर, जिनसे ज़्यादा पेशाब आए, और वो प्रेशर के साथ जब पेशाब आता है फिर वो स्टोन उन नालियों से निकल के मसाने में आ जाता है, फिर मसाने से आगे फिर मेडिसिन देते हैं। तो जो नालियों में जब स्टोन अटक जाता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मरहला होता है मरीज के लिए। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आपको हल्की हल्की दर्दें हर वक्त महसूस हो, या कभी कभी तेज़ दर्द महसूस हो, और उसके बाद फिर वो ठीक हो जाए, हल्की हो जाए, या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप फ़ौरन अपना जो है अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक्सरे करवाएं, किडनी का KUV एक्सरे उसको कहते हैं, वो करवाएं, और डायग्नोज करें कि जनाब अगर किडनी में स्टोन बन रहा है तो फिर उसकी फौरी तौर पर आप मेडिसिन लें, ताकि वो छोटा जब होगा, जितनी जल्दी आप मेडिसिन स्टार्ट कर दें, छोटा स्टोन जल्दी निकल जाएगा। एक और अहम बात वो ये है कि बहुत से हमारे दोस्त हैं जब किडनी में उनको स्टोन बन जाता है, वो होम्योपैथ इलाज करवाते हैं, वो स्टोन निकल गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद वो जो है वो कहते हैं अब मैं ठीक हो गया, अब ज़रूरत नहीं है इलाज की। तो ये गलती ना करें। जब आपका स्टोन निकल गया उसके बाद फिर और मेडिसिन हम देते हैं, ताकि उस जगह पे जहाँ पे स्टोन की वजह से वो गड़ा बन गया है या वो जगह बन गई है जिसमें स्टोन पड़ा रहा है, उस एक खला सा बन जाता है, उस जगह को भरने के लिए हम मेडिसिन देते हैं बाद में, और ताकि वो जगह फिल हो जाए और फिर दोबारा स्टोन ना वहाँ पर बने। सही हो गया। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से पानी के हवाले से बात हो रही थी कि उसको किस तरीके से साफ किया जा सकता है, वहीं पर हम ये भी जानेंगे जो इस टाइम हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के हवाले से जो पानी उसको ज़ाया किया जाता है, फिर वो जाहिर सी बात है ज़ेरे ज़मीन जाकर जो है वो ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाता है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए, उसको किस तरीके से जो है उसका कोई सिस्टम बनाया जा सकता है जिससे हमारा पानी जो है वो हमें साफ मिल सके, उससे हमें कोई मसाइल ना हो। देखिए, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में ये होता है कि वो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। बेसिकली उसमें 3-4 किस्म के पाउंड बनते हैं बड़े बड़े, जिसमें सबसे पहले जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी होता है, आलूदा पानी होता है, वो एक पाउंड में जाके स्टे करता है। उसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, हम उसको वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद वो नेक्स्ट पाउंड में जाके उसकी वाटर ट्रीटमेंट होती है, उसके अंदर केमिकल यूटिलाइजेशंस होती हैं। जैसे हम एलम यूज़ कर लेते हैं, उसके साथ भी जो पानी के अंदर मज़ीद रिएक्शंस करके उस पानी को साफ कर देते हैं। उसके अंदर फिर हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, BOD COD के नाम से, वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। वो फिर उसके बाद वो इस काबिल हो जाता है, उसको हम अगर नहर में कहीं भी वेस्ट करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो आबी हयात के लिए उनके लिए वो कोई नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, सही है। लेकिन हम अब तो हमारे समंदर भी, नहरें भी, वहाँ पर पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि हमारे समंदर भी खराब हो रहे हैं, दरिया भी। सबसे बड़ी वजह ये है, हमारी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने पानी को जो वेस्ट जो हम कर रहे होते हैं उसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते। वो अगर कहीं हम नहर में छोड़ते हैं तो उधर भी जो अभी हयात हैं उनके लिए भी वो मसला जी, उसके लिए भी वो नुकसानदेह हैं। उसके बाद हम उनको दरियाओं में छोड़ रहे हैं, हम अपने समंदर में छोड़ रहे हैं, तो हम खुद अपने पानी को उस तरह आलूदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आसमा साहबा बात कर रही हैं? जी जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मुल्तान से कामरान हबीब बात कर रहा हूँ। मैडम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पूछना ये था कि
शिज़ोफ्रेनिया क्या है, क्या होम्योपैथी में उसका इलाज मुमकिन है कि शिज़ोफ्रेनिया का मरीज नॉर्मल लाइफ गुजार सके? आप मुझे अभी जो सिम्टम आ रहे हैं उनको वो बताएंगे? जी, सिस्टम बताती है मेरी मिसेस। जी जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बच्चा है 29 साल का। अच्छा जी। उसे तकरीबन 7 साल से दिमाग में आवाजें आती हैं। हाँ। तो वहाँ डॉक्टर से हमने इलाज करवाया तो आवाजें खत्म नहीं हुई। वो आवाजों की वजह से मुस्कुराता भी है और बस यही मुस्कुराहट आती है उसके मुंह पे, और दवाई बंद करें तो फिर कमजोर हो जाता है बहुत। क्या होम्योपैथिक में इलाज है? हाँ जी बिल्कुल, होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज मौजूद है, लेकिन ये तकरीबन आपको 4 से 6 महीने तक जो है मरीज को अंडर ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा और मुख्तलिफ मेडिसिन हम उसे देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये मसला जो है इनका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और ये ठीक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, मैंने भी इस पे आपसे बात करनी थी, मिनरल्स के हवाले से जो है वो किस तरीके से फिर जो है जिस तरह कह रहे हैं कि खत्म हो जाते हैं और फिर उसमें आर्टिफिशियल जो है उसको ऐड किया जाता है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, उसके लिए जो हम प्लांट लगाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसके लिए हम मेम्ब्रेन सिस्टम लगाते हैं। उसको बाई फोर्स पानी को प्रेशर के जरिए से 150 psi से 200 psi तक हम उससे पास करवाते हैं पानी। उसके अंदर कोई 90% मिनरल हमारे जो निकल जाते हैं, जो साल्ट हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद ऐसा है कि वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, जो हम मिनरल उसके अंदर ऐड करते हैं। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करते हैं। उस बैक्टीरियाज जो मकसद कि हमने उस बैक्टीरिया के हवाले से भी है, उसकी भी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं। उसके अंदर हम यूवी लैंप यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसको करते हैं। उसके साथ हम ओजोनेशन का भी एक अमल है, वो भी हम उसमें करते हैं। तो पानी के हवाले से ऐसा नहीं है, तो हम उसको प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज करते हैं। सही। अच्छा, मजीद भी आपसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव राना बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियों और फलों की कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी अरूज पर है। दुकानदारों ने मनमानी के रेट मुकर्रर किए हुए हैं। इस चीज़ पर काबू पाने में हमारी ज़िली इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। कीमतों की बात करते हैं तो अदरक का सरकारी रेट 570 रुपये जो है वो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 750 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन का सरकारी रेट तकरीबन 300 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, 30 रुपये इजाफा किया गया है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन की कीमत में, जबकि मार्केट में 450 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह शिमला मिर्च का सरकारी रेट 90 रुपये, जबकि मार्केट में 140 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। सब्जियाँ और बंद गोभी का सरकारी रेट 84 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में दोनों ही तकरीबन 160 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम और दीगर सब्जियों की बात करते हैं, हर हांडी में इस्तेमाल होने वाली हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की तो सरकारी रेट तो कम है इनके, जबकि मार्केट में जो है इनकी कीमतें गरीब आदमी की पहुंच से खासी दूर हैं। प्याज का सरकारी रेट 80 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 130 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह हरी मिर्च का सरकारी रेट 90 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में वो 160 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत में मुसलसल एक हफ्ते से इजाफा देखने में आ रहा है। 140 रुपये मुकर्रर कर दी गई है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि मार्केट में तकरीबन 250 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत में 110 रुपये का जो है वो मार्केट और सरकारी रेट में डिफरेंस देखने में आ रहा है। इसी तरह और दीगर सब्जियों की बात करते हैं, जिसमें टिंडा और अरबी का सरकारी रेट 110 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में दोनों ही अलग अलग रेट पर जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टिंडा 150 जबकि अरबी 160 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह और दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए, जिसमें जो है वो बैंगन का सरकारी रेट 74 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 120 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम फलों की बात करते हैं तो फलों की कीमतें भी जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से खासी दूर हैं और आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं।
پھلوں میں آم کی بات کر لی جائے تو آم کے سرکاری ریٹ تو الگ الگ مقرر کیے گئے ہیں اقسام کے حساب سے، جبکہ مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ الگ الگ ریٹ کا جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری کا سرکاری ریٹ 120 روپے مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں تقریباً 230 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سینری کا سرکاری ریٹ آم کا جو ہے وہ 160 ہے، جبکہ مارکیٹ میں تقریباً وہ 250 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ انور رٹول اور چونسا کا سرکاری ریٹ تقریباً 150 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں دونوں ہی 240 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اور دیگر پھلوں کی بات کرتے ہیں، جس میں خوبانی کا سرکاری ریٹ 150 مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے۔ آلو بخاری کا سرکاری ریٹ 220، جبکہ مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت جاری ہے۔ اسی طرح پپیتے کا سرکاری ریٹ بھی 186 روپے مقرر ہے سرکاری ریٹ اس کے مطابق، جبکہ مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے۔ کیلا فی درجن کے حساب سے سرکاری ریٹ اس میں 120، جبکہ مارکیٹ میں 160 سے لے کر 200 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے کی وجہ سے شہری ضلعی انتظامیہ سے اور اعلیٰ حکام سے ایک طرف نالاں دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہماری بات ہوتی ہے تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ لہذا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ ہر غریب آدمی سبزی اور پھل خرید کر سکے۔ جی بہت شکریہ بلال آپ کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ظاہر سی بات ہے سبزیاں فروٹ، ہم اپنی ڈائٹ کی بات کریں گے کس طریقے سے بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، اسپیشلی جب گردے کا مسئلہ ہو تو کس طرح کی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، کس طرح کی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جب بھی بازار سے آپ کوئی فروٹ لائیں یا سبزی لائیں، اس کو پانی میں ڈپ کر کے آدھا گھنٹہ تک پڑا رہنے دیں، پانی میں بھگو کے رکھ دیں، تاکہ اس کے اندر جو کیمیکل کے سپرے وغیرہ ہوئے ہیں یہ سبزیوں میں جو پیسٹیسائڈ یوز ہوئی ہوئی ان کے جو اثرات ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ پانی میں پڑا رہے تو اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی ایسی چیز لے کے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو انشور نہیں ہے کہ اس میں پیسٹیسائڈ کس حد تک شامل ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو عام سرکہ ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے، اس میں آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ڈبو کے رکھ دیتے ہیں کسی بھی سبزی کو پکانے سے پہلے، تو اس سے بھی اس کے جو اثرات ہیں پیسٹیسائڈ کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہیلتھ کو نقصان نہیں دے گی۔ تو یہ اگر آپ سبزی اور فروٹس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، ظاہر ہے تمام لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو آپ جب بھی خرید کر لے کے جائیں تو اچھی طرح دھونے کے بعد پانی میں ڈبو کے رکھ دیں، نارمل پانی میں، کوئی گرم نہیں کرنا یا کوئی ٹھنڈا نہیں لینا، آپ جس طرح تازہ پانی ہے اس کے اندر ڈبو کے رکھ دیں۔ اس سے وہ کافی حد تک جو کیمیکلز کے، پیسٹیسائڈ کے یا بیکٹیریا جو سڑک سے یا اڑ کے پھلوں کو سبزیوں کو لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کافی حد تک اس سے وہ آپ محفوظ رہیں گے اور وہ صاف ہو جائیں گے۔ اور واٹر انٹیک تمام آرگنز کے لیے بہت اچھا ہے، آپ پانی زیادہ پئیں، اس کو جتنا ہو سکے بغیر پیاس کے بھی پانی پئیں، اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ اگر آپ پانی کو بہت زیادہ ہیلدی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آدھا لیمن کاٹ کے ڈال لیں جگ پانی میں، تھوڑا سا کھیرا کاٹ کے ڈال لیں، ادرک ڈال لیں، اور اسی طرح پودینہ چند اس کے پتے ڈال کے اس پانی کو رکھیں اور وہی پانی بار بار پئیں گے تو وہ زیادہ ہیلدی ہو جائے گا۔ سبزیاں کوئی بھی مطلب کھا سکتے ہیں؟ ہاں، سبزی آپ کوئی بھی کھا سکتے ہیں، جیسے موسمی سبزیاں ہیں اسے استعمال کریں، ہاں صرف گوشت زیادہ اس سے پرہیز کریں، اور جو ایسی اشیاء جو کہ بہت زیادہ دیر سے ہضم ہونے والی ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے، ان چیزوں کو آپ کم کر دیں، اوائڈ کریں، اور نارمل غذا استعمال کریں۔ صحیح۔ اچھا، جس طریقے سے لوگ جو ہے وہ گردے واش کروانے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ مرحلہ کس وقت آتا ہے؟ گردے میں پتھری کا؟ ہاں نہیں، وہ سٹون سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ بلڈ پریشر یا شوگر کی وجہ سے جن لوگوں کو کڈنی پہ اثرات ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے یوریا، بلڈ یوریا یا سیرم کریٹینائن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اجزاء ہیں جن کو کڈنی فلٹر کرتا رہتا ہے اور پیشاب کے ذریعے سے ہم خارج کر دیتے ہیں، یوریا بھی اور کریٹینائن بھی۔ جب ان کی مقدار
बढ़ना शुरू हो जाती है, किडनी के अंदर स्टोरेज होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त फिर डॉक्टर्स जो है वो एडवाइस करते हैं कि इनके डायलिसिस करवाएं। ठीक है। तो अगर ये क्रोनिक नहीं है, पुराना मर्ज नहीं है और अभी शुरू हुआ है, तो वो 1-2 दफ़ा डायलिसिस करवा के आप किडनी दोबारा वर्किंग शुरू कर देते हैं, फिल्ट्रेशन अपनी ठीक कर लेते हैं, तो फिर वो दोबारा डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, डायलिसिस से अगर ना करवाना पड़े, होम्योपैथिक इस हवाले से है? मैं बता रहा हूँ, लोगों में ये बहुत ज्यादा खौफ है कि वो कहते हैं कि अगर एक दफा डायलिसिस होगी तो फिर डायलिसिस ही करवानी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि अगर आप इस कंडीशन में खुदा न खास्ता चले गए हैं कि आपको डायलिसिस की जरूरत है और डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, तो फौरन डायलिसिस करवाएं और उसके बाद आप हमारी मेडिसिन भी शुरू कर दें। उसका फायदा ये होगा, क्योंकि देखें डायलिसिस जो है इसका टाइम पीरियड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। कि अब सपोज एक मरीज है किडनी का और उसमें यूरिया क्रिएटिनिन स्टोरेज हो रहा है, किडनी में डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां से निकालने के लिए वो डायलिसिस करते हैं, तो वो महीने में 1 दफा डायलिसिस हो रहा है, फिर कुछ अरसे बाद वो महीने में 2 दफा हो जाता है, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा, यानी कि वो किडनी जो कि उसका थोड़ा सा कर रहा था और कुछ डिपॉजिट कर रहा था, उसकी वो मजीद वीक होगी एफिशिएंसी किडनी की, तो फिर वो डायलिसिस का टाइम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी डायलिसिस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब मरीज के डायलिसिस हो रहे हो वो हमारी मेडिसिन यूज करें। एल सीरम हमारी मेडिसिन, मैं बता भी देता हूँ, एल सीरम हमारी एक मेडिसिन है जो कि एक मछली जो करंट लगाने वाली मछली नहीं होती, उससे वो मेडिसिन तैयार की जाती है। अच्छा। जो कि आपको शॉक देती, जब उसको पकड़ो तो शदीद झटका लगता है, उस मछली से वो मेडिसिन तैयार होती है, एल सीरम उसको कहते हैं। तो वो 7x पोटेंसी में हम मरीज को देते हैं, ऐसे मरीजों को जिनके किडनी इफेक्टेड हो चुके होते हैं और जो डायलिसिस की तरफ जा रहे होते हैं या जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, उनको भी हम यूज करवाते हैं। उससे ये होता है कि डायलिसिस का जो टाइम पीरियड है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी मरीज अगर महीने में 4 दफा करवा रहा है, फिर वो 3 दफा पे आ जाएगा, 2 दफा पे आ जाएगा, फिर ऐसा भी होता है कि वो डायलिसिस महीने में 1 दफा आ जाए, और फिर अगर उसके किडनी बेहतर वर्किंग शुरू कर देते हैं तो फिर वो डायलिसिस के बगैर भी हमारी मेडिसिन से सर्वाइव कर जाता है और ठीक हो जाता है। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पानी को साफ करने के हवाले से, वहीं पर हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है पानी को जो है आलूदा होने से बचाया जा सकता है, क्या तरीके अपनाने चाहिए? पानी को होने से बचाने के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि हमें एक तो इंडस्ट्रीज में जो हमारे पास हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने जो वेस्ट वाटर के सिस्टम है उसको उस पर तवज्जो दें, वो कम से कम उसको प्रॉपरली ट्रीट करके उसको करें, ताकि हम जो ज़ेर ज़मीन पानी जहाँ से भी हम लेते हैं उसको हम अच्छे से पानी उसको हम कलेक्ट कर लें। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हर हालत में हमें पानी अच्छा पीना चाहिए। अगर हम पानी किसी भी सूरत में ख़राब पीते हैं तो हमारी बॉडी पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है, हमारी किडनी पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो हमें उस पानी के हवाले से ये है कि घरों में भी प्लांट लग रहे हैं अब, छोटे छोटे प्लांट जो हम इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अच्छा, इस पे बात करते हैं डिटेल से नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से घरों में भी प्लांट लगाए जाते हैं। जी, अब घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हम किचन में खूबसूरत से प्लांट उसमें हम लगा सकते हैं, जो पानी को हमें एक अच्छे स्टैंडर्ड पे बना के हमें दे देते हैं, जिससे हम जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया कि किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उससे अच्छे पानी से हम पीने से पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया। तो हम अगर अच्छा पानी बना लेते हैं तो वो हम घरों में, जैसे बाज़ औक़ात मर्द घर में नहीं होता, बाहर प्लांट्स पे नहीं जा सकते वो भरने के लिए, तो घरों में भी हम अच्छा खासा वो पानी घर के लिए हम ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम खाना पकाने में भी यूज़ कर सकते हैं, पीने में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक बात आ जाती है कि आपके तमाम जो निज़ाम है, जाहिर सी बात है वो पानी पे ही हमारा है। इस टाइम पानी का जो है वो इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और उसका अगर हम
بہت زیادہ استعمال جو کریں گے جو کہ غیر ضروری ہو تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسما کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. عبدل حنان بات کر رہا ہوں حاصل پور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آسما آپ سے ایک تو یہ ریکویسٹ کروں گا پہلے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب کو آج آپ نے بلایا اسپیشلی ہم کڈنی کے حوالے سے آج آپ بات چیت کر رہے ہیں تو کسی دن کوشش کیجیے گا کہ نیورو کے بھی ڈاکٹر کو بلائیں جو پروفیسر ڈاکٹر ہوں, اور جیسے آپ ان کو ان اعلیٰ صاحب کو بلائیں ان اعلیٰ صاحب کو بھی بلائیں, ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اور میں سوال یہ کرتا چلوں کڈنی کے حوالے سے ہم جتنا بھی پانی پی لیں آسمان ان دنوں یورین کا کلر عموماً بہت زیادہ پیلے رنگ میں آ رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سیکنڈلی ہم جب آفیسز میں کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی ایسی, جب گھر میں آتے ہیں وہاں پہ بھی ایسی, اور وہاں پہ تو ہم لوگ پانی کی جو ٹائمنگ ہے اس کو نوٹ ڈاؤن ہی نہیں کرتے اور پانی کی وہ مقدار لے ہی نہیں پا رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے مینیج کریں ہم لوگ. اور سیکنڈلی جو پانی کا ان دنوں پرابلم خاص کر بہت زیادہ ہے, فلٹریشن پلانٹ تو ہم لوگوں نے جو RO پلانٹ ہے وہ گھر میں تو ضرور لگوائے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں فلٹر ہم نے کس لیول کا لگوانا ہے, کوئی ہمیں کس پرائز کا دے رہا کوئی کس پرائز کا دے رہا, ہمیں اس کی کچھ سوچ بوجھ نہیں ہے. اگر ڈاکٹر صاحب یہ سمجھا دیں کہ فلٹر کی یہ اسپیسیفکیشن ہوں تو وہ آپ لگوائیں تو ادروائز باقیوں کے اوپر نہ جائیں آپ. تو کائنڈلی وہ 3 فلٹر ہوتے ہیں, تھوڑی اس میں بھی اگر ہماری مدد کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. ان کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ یورین کا کلر یلو آتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پانی زیادہ پیے. اور پھر انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ اگر پانی ہم کم پیتے ہیں اور یورین کا کلر بھی یلو آتا ہے تو پھر اس کو بھی اس کا یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ واٹر انٹیک زیادہ رکھیں. اور آپ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ پانی زیادہ پینے سے بھی آپ کا یورین کا کلر جو ہے وہ یلو ہی ہے, وائٹ نہیں ہو رہا, صاف نہیں ہو رہا, تو پھر آپ فوراً یورین انالیسس ایک کروا لیں. اور تھوڑا سا اگر یلو کلر آ رہا ہے تو یہ ہیلدی کلر ہوتا ہے یورین کا, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر بہت زیادہ ڈارک آ رہا ہے, یلو ہو گیا ہے اور پھر وہ زردہ کلر سے اورنج کے شیپ کی طرف کلر کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کا فوراً, کیونکہ جانڈس جب ہوتا ہے خدا نخواستہ کسی کو یرکان تو اس میں بھی یورین کا کلر جو ہے بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ کا نارمل ہے اور کبھی ہلکا یلو ہو رہا ہے, کبھی زیادہ یلو ہو رہا ہے اور کبھی وائٹ بھی ہو رہا ہے, صاف بھی ہو رہا ہے, تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ واٹر انٹیک زیادہ کر دیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یورین کا کلر ٹھیک ہی نہیں ہو رہا اور وہ ایک ہی کلر میں زیادہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ فوراً یورین انالیسس اپنا کروائیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جو فلٹر کی بات ہے تو وہ بھائی آپ کو بہتر بتائیں گے کہ کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہے اور یہ ان کا کام ہی فلٹریشن کا ہے. اچھا جی, آپ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ سا ہے, کوئی اس حوالے سے آپ ان کو گائیڈ کرنا چاہیں؟ جی میں پہلے ان کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا جلدی سے کہ اس کے اندر جو 3 فلٹر کی بات کی ہے انہوں نے, تو اس کے اندر پہلا جو فلٹر ہوتا ہے وہ PPF فلٹر ہوتا ہے, پولی پروپلین کا. آپ کسی اچھے اور اسٹینڈرڈائز سسٹم سے وہ کریں. دوسرا اس میں ہوتا ہے ایکٹیویٹڈ کاربن ہوتا ہے دوسرے سسٹم میں, وہ آپ کی اسمیل کو ٹھیک کرتا ہے. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو مارکیٹ سے ٹرانسپیرنٹ ملتے ہیں, وہ فزیکلی آپ دیکھ لیں, جب وہ گندا ہو جائے اس کو چینج کر لیں. صحیح. اپنا اس کے بعد آپ جیسے اگر اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے تو کاربن فلٹر کو چینج کر دیں. 3rd جو ہے فلٹر ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ایسے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.